یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سال 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے، لیکن اس کے پس منظر سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا آغاز کب، کہاں اور کیسے ہوا، اور عالمی یوم خواتین منانے کی تجویز دینے والی خاتون کون تھی اور اس کا تعلق کس ملک سے تھا۔ سن 1848 میں خواتین کو غلامی کے خلاف آواز اٹھانے سے روکا گیا۔ اس کے جواب میں نیو یارک میں دو خواتین الزبتھ کیٹی سٹینٹن اور لوکریشیا موٹ نے آواز اٹھائی اور انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے پہلا قومی کنونشن منعقد کرایا۔ سن 1908 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں کپڑا بنانے والی ایک فیکٹری میں مسلسل 10 گھنٹے کام کرنے والی خواتین نے احتجاج کیا۔ ان خواتین کا مطالبہ تھا کہ ان کے اوقات کار میں کمی کی جائے اور ان کی اجرت میں اضافہ کیا جائے، لیکن پولیس نے نہ صرف ان پر وحشیانہ تشدد کیا بلکہ ان خواتین کو گھوڑوں سے باندھ کر سڑکوں پر بھی گھسیٹا۔ اس بدترین تشدد کے بعد بھی خواتین نے جبری مشقت کے خلاف تحریک جاری رکھی۔ اس دوران خواتین کی آواز کو دبانے کی تو بہت کوششیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ہڑتالیں، مظاہرے اور احتجاج جاری رہا۔ امریکہ میں سوشلسٹ پارٹی کی سربراہی میں 28 فروری 1909 کو پہلی بار خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ 1910 میں سوشلسٹ خواتین کی عالمی کانفرنس کے موقع پر 17 ممالک کی 100 سے زائد خواتین شریک تھیں۔ کوپن ہیگن میں منعقدہ اس کانفرنس میں جرمنی سے تعلق رکھنے والی سوشلسٹ رہنما کلارا زیٹکن بھی موجود تھیں۔ کلارا زیٹکن نے عالمی یوم خواتین منانے کی تجویز پیش کی، جسے مشترکہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اور یوں 1911 میں جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک اور آسٹریا میں پہلا یوم خواتین منایا گیا۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ عالمی یوم خواتین حقوق نسواں کے نتیجے میں ہی سامنے آیا، جبکہ اس کی جڑیں سوشلسٹ تحریکوں سے جا ملتی ہیں۔ مارچ 1917 میں روس کی تاریخ میں خواتین کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوا، جس کی سربراہی روس کی پہلی خاتون ماہر امراض نسواں اور انقلابی ویرا فگنر کر رہی تھیں۔ اس مظاہرے میں 40,000 خواتین نے شرکت کی۔ اس مظاہرے کے نتیجے میں جولائی 1917 میں 20 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کو پہلی بار ووٹ ڈالنے کا حق دے دیا گیا اور وہ عوامی عہدہ رکھنے کی بھی حقدار قرار پائیں۔ خواتین کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کا پہلا موقع نومبر 1917 میں آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوران ملا، جس میں خواتین کا ٹرن آؤٹ پولنگ سٹیشنز پر مردوں کی نسبت زیادہ رہا۔ روس میں ووٹنگ کے حق کے لیے کیا جانے والا مظاہرہ 8 مارچ کو کیا گیا تھا اور ووٹنگ کا حق ملنے کے بعد ہر سال وہاں پر 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جانے لگا۔ 1975 میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام عالمی سطح پر خواتین کا سال منایا گیا اور طے ہوا کہ ہر سال عالمی سطح پر خواتین کا ایک دن منایا جائے گا، جس کے 2 سال بعد یعنی 1977 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کی منظوری دے دی اور اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ روایتی انداز میں یوم خواتین منائیں۔ یہ دن خواتین کی جد و جہد کی علامت ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ ممالک میں عالمی یوم خواتین کو احتجاج کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ کچھ ممالک میں خواتین اپنی کامیابیوں کا جشن مناتی ہیں اور بعض ملکوں میں اس دن عام تعطیل ہوتی ہے، جیسے چین، روس، ویتنام اور بلغاریہ۔ روس میں 8 مارچ کو قومی تعطیل ہوتی ہے اور اس سے 3-4 دن پہلے ہی پھولوں کی فروخت دگنی ہو جاتی ہے۔ چین میں بہت سی خواتین کو 8 مارچ کو آدھے دن کی چھٹی دی جاتی ہے، لیکن بہت سے آجر اپنی خواتین ملازمین کو ہمیشہ آدھے دن کی چھٹی نہیں دیتے۔ اٹلی میں انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے موقع پر خواتین کو پھول دیے جاتے ہیں۔ اس روایت کی حقیقت واضح نہیں ہے، لیکن خیال یہی کیا جاتا ہے کہ اس کی شروعات روم میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوئی۔ امریکہ میں مارچ کا مہینہ خواتین کی تاریخ کا مہینہ ہے اور ہر سال جاری کردہ صدارتی اعلان میں امریکی خواتین کی کامیابیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جبکہ ورلڈ اکنامک فورم نے خواتین کو درپیش چیلنجز اور دنیا میں موجود عدم مساوات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور عالمی یوم خواتین کی ویب سائٹ پر کہا گیا ہے کہ وہ خواتین کے لیے مثبت تبدیلی پیدا کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عالمی یوم خواتین کا اس سال کا تھیم ہے چوز ٹو چیلنج، یعنی کہ آپ عدم مساوات کو چیلنج کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस सिलसिले में कहना है कि सिन्फी मसावात तकरीबन एक सदी तक हासिल नहीं की जा सकेगी। हम में से किसी को भी हमारी जिंदगी में सिन्फी मसावात नजर नहीं आएगी और न ही इम्कान है कि ये हमारे बच्चे देख पाएंगे। कहा जाता है कि खवातीन के हुकूक की इन तहरीकों की वजह से दुनिया में कुछ तब्दीली जरूर देखने को मिली है। जैसे कि अमेरिका में पहली सियाह फाम, पहली एशियन अमेरिकन कैमला हैरिस का बतौर नायब सदर मुंतखब होना, 2019 में फिनलैंड में 5 खवातीन की सरबराही में नई मखलूत हुकूमत का कायम होना और शुमाली आयरलैंड में अस्काते हमल को गैर कानूनी करार देना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी समझा जाता है। सऊदी अरब में खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाजत मिलना और सूडान में अवामी ऑर्डर के कानून को कलअदम करार दिया जाना, जिसके तहत खवातीन को उनके लिबास की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था।